کبھی نوٹس نہیں کیا؟ پوری قوم کو حضرت عثمان کی بینک اکاؤنٹ پتہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بلینئر. یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ابو ذر غفاری, کس بچے کا نام تھا ابو ذر غفاری, یہاں پہ ابو ذر غفاری نے کتنے پیسے چھوڑے یہ نہیں بتائیں گے. کہاں ہے ابو ذر غفاری جنہوں نے کوشچن کیا تھا؟ وہ بیچارہ کیوں پھنسے؟ اور کوئی بتائے نا. ابو ذر غفاری نے اپنی ڈیلیبریٹ سیکریفائس میں کتنے ملین بلین چھوڑے ہیں. کیا ثبوت ہے اس کا؟ یہ ہے اصلی طریقہ صحابی کو دیکھنے کا. ہم نے کیا دیکھا ہوا ہے؟ وہ 2 بلینئرز نکالے ہم نے, ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہم بلینئرز. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیسوں کے ساتھ, وہ پیسوں کو دیکھ کیسے رہے تھے, انہوں نے کر کے رہے تھے پیسوں کے ساتھ, تو آپ عبد الرحمن بن عوف کی بنا پہ پیسوں کی دعا نہیں مانگیں گے. پھر واپس بل گیٹس پہ آ جائیں گے, اسٹیو جابز پہ آ جائیں گے. بہرحال جی ابو ذر غفاری. جی نہیں, میں ابو ذر غفاری نہیں ہوں, لیکن آپ نے کہا تھا کہ ابو ذر غفاری کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں کر لیتا ہوں. نہیں ان کے بارے میں نہیں, میں نے ایک سوال. ان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میری امت کا کسی نے عیسیٰ دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لے, کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری ایک پلیٹ سے یا کوئی بھی ان کے پاس کوئی چیز آتی تھی جس میں پانی پینا ہوتا تھا, پیالہ, تو وہ اس سے بھی نہیں پیتے تھے کہ کہیں مجھے اس کی لالچ نہ پڑ جائے اور میں اس کو حاصل کرنے نہ نکل پڑوں. وہ کہہ رہے تھے کہیں اس کا بھی سوال نہ ہو جائے کہ کسی ایسے بندے کے پاس بھی اللہ نے موقع نہیں دیا کہ وہ اس پیالے میں بھی پی سکتا ہے, تو میں اس سے بھی برتر ہو گیا ہوں. زہد کا یہ عالم ہو چکا تھا ابو ذر غفاری کا. نہیں, ابو ذر غفاری گورنر کی سیٹ لینا بھی نہیں چاہتے تھے. غور سے سمجھیں, ابو ذر غفاری کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں آپ کو پتہ چلے میں کس طریقے سے بتا رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے. ان کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا. مکہ سے کبھی بھی نہیں نکالا گیا, ان کو مدینہ سے نکالا تھا, مدینہ سے. تو کہاں پہ تھا میں؟ ہاں, تو غور سے سمجھیں صحابی کیسے سوچتا ہے, صحابی کیسے سوچتا ہے, اینگل کیسے دیکھتے ہیں. پاور ہوتی کیا ہے؟ پاور ہوتی ہے ایک بندے کی کنسسٹنسی آف دا کیریکٹر. ایک بندہ اپنے کیریکٹر میں کنسسٹنٹ ہے, سب ڈر جائیں گے آپ سے, سب ڈر جائیں گے. ابو ذر غفاری حضرت امیر معاویہ کے ٹائم کے اوپر شام میں گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا, ان کو شکایت آئی, حضرت امیر معاویہ کو شکایت آئی کہ ابو ذر غفاری نے 3-4 بندے گرا دیے, مطلب پٹائی کر دی, اور وہ چاروں ہائی آفیشلز ہیں. شکایت گئی ہے تو امیر معاویہ نے بلایا کہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو انہوں نے کہا ان کو ذرا بلائیں, یہ جو زکوٰۃ کا انتظام ہے نا, مجھے اس کے اوپر زکوٰۃ کے انتظام کے اوپر تشویش ہے, آپ لوگ اس کو مس ہینڈل کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے کہا بلاؤ سب کو, یہ سارے کے سارے جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں شام کے, بلایا گیا. اور انہوں نے کہا پوچھیں ان سے سوال میرے سامنے. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا پوچھیں ان سے انہوں نے کتنی زکوٰۃ دی ہوئی ہے. سب نے اپنے اپنے لیجرز نکال دیے, لیجرز سارے, کہ یہ ہمارے لیجر دیکھ لیں اتنی زکوٰۃ دی ہوئی ہے. تو ابو ذر غفاری نے گربان پکڑ لیا ہے گورنمنٹ آفیشل کا, لٹرلی ہی واز اے بگ مین, ویری بگ مین. اور گربان پکڑ کے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ مجھے خالی یہ بات بتاؤ کہ تمہارے گورنمنٹ آفیشلز کے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ زکوٰۃ پتہ نا کس پیسے پہ دی جاتی ہے؟ یہ کون سا اسلام آ گیا ہے شام میں کہ گورنروں کے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے ٹھہر گئے ہیں؟ کتنی کروڑوں لاکھوں کی تنخواہیں آ رہی ہیں, ان کی تو تنخواہ دوسرے دن نہیں بچنی چاہیے, پورا سال کیسے بچ گئی؟ اتنی شارپ سینس سے اسلام اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. ایسے کانپتے ہیں باقی سارے لوگ کہ اصلی مسلمان کیسے پارلیمنٹ ہاؤس کو دیکھے گا, کیسے امریکہ کی سینٹ کو دیکھے گا, کیسے لاہور کے اس پورے کے پورے سسٹم کو دیکھے گا. آپ تو لاہور میں, بہت غور سے سمجھیں. اٹ از ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ, ویری ہارڈ ٹو پریکٹس, بیکاز 2 نسلوں کا بوجھ اٹھانا ہے آپ نے. ہارڈ, مشکل ہے. 2 نسلیں کون سی؟ آپ واحد نسل ہیں. 2024 میں یہ سیشن ہو رہا ہے جس نے 2 نسلیں چینج کرنی ہیں, ورنہ ہر نسل نے 1 نسل چینج کرنی ہوتی تھی.
आपने अपनी अम्मा और अब्बा को भी चेंज करना है और अपने बेटे और बेटी को भी। आपने भी अपने माँ बाप का भी पर्सपेक्टिव चेंज करना है और बच्चों को। ये वाहिद नस्ल है जिसपे डबल द रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। क्यों? इस्लाम के नाम पे गैर इस्लामी सिस्टम नाफिज हो गया। यू नीड टू चेंज द बिग एंड द स्मॉल एट द सेम टाइम। और यही होगा, ये लड़ाई है जो सहाबा की हुई थी। ये सहाबा के साथ हुआ था। मुसअब बिन उमैर वाकया पढ़े, आपको पता चले किस तरीके से माँ बाप और बच्चों के बीच का ट्रायंगल कैसे सेट करते थे साहब। और सारे सहाबी, ऑफ कोर्स सारे ही सहाबी यूथ थे, सारे के सारे सहाबी यूथ थे, बॉयज। एक बात मैं लाहौर में आके बता दूं, ये पाकिस्तान में आके ना मैंने पहली दफा नबी अलैहिस्सलाम की आर्कीटाइप जो है ना, जो नक्शा बनता है हमारे जहन में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में और सहाबा के बारे में, ये मैंने वाहिद मुल्क देखा है जहां पे वो नक्शा करप्ट किया। हम सब के जहन में, जैसे ही मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलूंगा, आपके जहनों में एक बुजुर्ग का नक्शा आएगा। उमर खत्ताब बोलूंगा, बुजुर्ग। अली बिन अबी तालिब, बुजुर्ग। ये हमें ट्रेन किया गया इसके ऊपर। क्यों? उन्होंने, बापों ने ट्रेन करना ही था, क्योंकि उसने अपनी सेल्फ एस्टीम चमकानी थी। एक भी मुसलमान कौम नहीं गुजरी, एक भी नहीं गुजरी जो कि ये वाली गलती करती थी, इसलिए कौमें मोबिलाइज हो सकती थी। कितने साल के बेटा आपका नाम? 25। खड़े हो जरा। ये क्या नाम है आपका? एहसन नाम है इनका। ये गौर है, देखें एहसन को। इनकी उम्र अली बिन अबी तालिब से 5 साल ज्यादा है। जब बदर की लड़ाई लड़ रहा था मेरा अली, he is 5 years older than Ali when बदर में नबी इस्लाम ने शाह फरमाया, ओ अली, उतबा आया, अली को बुलाओ, पहला गाजी इस्लाम का। he is older than Ali। सोचें जरा, all of Islam was run by youth। इतना जवान, ताकतवर और कवी इंप्रेशन होना चाहिए था मेरे नबी का हमारे जहनों में। किसी ने तो चेंज किया है ना, ऐसे नहीं चेंज होता।